اللہ جل شانہ و جل برہانہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی مختلف فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا خلاصہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور اسے ضائع کر دیا، غفلت میں گزار دیا، وہ بدبخت ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی فرما برداری نہ کر سکا، وہ بھی بدبخت ہو گیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہو گیا۔ ہمیں چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جب بھی سنا کریں عادت بنا لیں کہ حضور کی ذات پر محبت کے ساتھ درود ضرور پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب کریم کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عظمتوں والے، برکتوں والے، رحمتوں والے ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کی رات میں اللہ کی عبادت کرے اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جائیں۔ اس شخص کے لیے جنت میں عظیم الشان محل بنایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات آتے ہی رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس کی طرف زندگی میں ایک بار رب تعالی نظر رحمت فرما دے گا اسے پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی مغفرت، رحمت اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اس مہینے کی پہلی رات آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھلنے سے مراد کہ قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب تعالی اپنے بندوں کی پکار اور زیادہ شفقت و مہربانی سے سنتا ہے۔ اس کی رحمتیں چھما چھم اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی میں برستی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمیں اپنی بخشش کروانے کے آسان ترین ذرائع رب تعالی مہیا فرماتا ہے۔ تو جیسا کہ شروع میں جو حدیث پاک میں نے بیان کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور غفلت میں گزار دیا تو وہ بدبخت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ماہ رمضان زندگی میں پا لے اور اس کی قدر کرے،
جیسے ناقدری کرنے والا بدبخت ہو گیا، ایسے ہی اس کی قدر کرنے والا خوش بخت بن جاتا ہے، سعادت مند ہو جاتا ہے، نیکوکاروں میں اس کا رب تعالی نام درج فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 108 12ویں پارے سے، یہ ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ سے چند آیات اگر پیچھے مطالعہ کریں تو اللہ جل شانہ مخلوق میں سے دو قسم کے گروہوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان کے دو گروہ قیامت والے دن بنا دیے جائیں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے ایک گروہ ہوگا جس کا نام ہوگا شقی۔ شقی کا مطلب بدبخت۔ دوسرا گروہ ہوگا، اس کا نام ہوگا سعید۔ سعید کا مطلب سعادت مند، خوش بخت۔ اب یہ شقی جو ہوں گے یہ کہاں ہوں گے، سعادت مند کہاں ہوں گے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فرمایا جو شقی گروہ ہوگا، جو بدبخت ہوں گے، یہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، فرمایا کہ اس جہنم کے اندر یہ گدھوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، گدھوں کی طرح چیخیں مار رہے ہوں گے، العیاذ باللہ تعالی۔ جو گناہ کرنے والے، ماہ رمضان کی قدر نہ کرنے والے، یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اگر خدا نخواستہ شقی گروہ میں شمار ہو گیا تو فرمایا ان کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں گدھوں کی طرح چیخیں گے، لیکن ان کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، فرمایا ان میں سے جو سعید ہوں گے، جو سعادت مند گروہ سے جن کا لنک ہوگا، یہ جنت میں رہیں گے۔ کتنی دیر کے لیے؟ گھڑی دو گھڑی، سال دو سال، 100 سال، 1000 سال۔ فرمایا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں وہ رہیں گے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جیسے زمین و آسمان قائم ہے ایسے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ عطاءً غیر مجذوذ، فرمایا کہ یہ ان کا انعام ہوگا، ان کے لیے بخشش ہوگی جس کی کوئی گنتی، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ان آیات سے پتہ یہ چلا کہ جو سعادت مند لوگ ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے۔ آئیے آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں اور آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سعادت مند کون ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے۔ جس گروہ کو رب فرما رہا کہ یہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وہ سعید گروہ کون سا ہوگا، کیا کیا ان کی کوالٹیز ہوں گی، تاکہ میں اور آپ بھی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مختلف صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑے سوار شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا تیزی میں معلوم ہو رہا تھا۔ اس شخص کی عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو دور سے ہی گھوڑے سے اتر گیا اور پیدل چلتا ہوا ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، حضور میرے گھر سے لے کے آپ کے آستانے تک 9 دن کا سفر بنتا ہے، لیکن آقا میں یہ سفر دن رات طے کرتے ہوئے 6 دن میں 9 دن کا سفر طے کر کے آیا۔ جو میرے آرام کا وقت ہوتا اس وقت، کیونکہ گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے اور دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ پھر ظاہری بات ہے، انسانی تقاضا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے مسلسل نہیں چلتا رہ سکتا، اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے بھی اس کو کچھ وقت چاہیے۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کھانے کا وقت ہوتا میں نے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی، بھوک برداشت کرتے ہوئے بس دل میں یہ تمنا تھی جلدی سے جلدی آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ آقا جو رات کو آرام کرنے کا وقت ہوتا میں آرام بھی نہیں کرتا تھا، اپنے آرام کو بھی قربان کر کے حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی اور تیزی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 2 سوال میرے ذہن کے اندر ہے کئی دنوں سے، وہ مجھے چین نہیں آنے دے رہے۔ دل کے اندر 2 سوال اٹھتے ہیں جو بے قرار کر رہے ہیں، اور تمنا یہ تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان دونوں سوالوں کا جواب پوچھ لوں تاکہ میرا دل بھی سکون میں آئے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں اتنا سفر کر کے حاصل ہوا ہوں۔ اب اس صحابی کا ان کے سوال کیا تھے، انوکھے سوال، ان لوگوں کی سوچ بھی کیسی نرالی ہوتی تھی اور ان کے ذہنوں میں کیسی کیسی باتیں آیا کرتی تھی، اور آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں اس کو سن کر کہ ہماری سوچ کہاں تک محدود ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس صحابی کا یہ جوش و خروش، یہ جذبہ دیکھا، حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے ادب سے عرض کی کہ انا زید الخیر۔ آقا آپ کے اس غلام کو لوگ زید کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن خالی زید نہیں، کئی لوگ گھوڑے والا زید کہتے ہیں مجھے، کیونکہ گھوڑے سے بڑی ان کو لگاؤ اور پیار تھا۔ اکثر سفر میں رہا کرتے، گھوڑے کے ساتھ رہا کرتے، گھوڑے کی بڑی دیکھ بھال کرتے، تو دیکھنے والے لوگوں نے ان کا نام گھوڑے والا زید ہی رکھ دیا ہوا تھا، ان کی پہچان ایک بن گئی تھی۔ عرض کرنے لگے کہ انا زید الخیل، حضور مجھے لوگ گھوڑے والا زید کہتے ہیں۔ قربان جاؤں ان کی قسمت پہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انت زید الخیر۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے زید الخیل، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بل انت زید الخیر، لام کی جگہ رے بنا دی، فرمایا کہ نہیں، تو گھوڑے والا زید نہیں، بلکہ تو بھلائی والا، خیر والا زید ہے، تو نیکی والا زید ہے۔ کیسی قسمت ہے
کہ جو اپنا نام بتا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان حق ترجمان سے جس زبان کے بارے میں ان کا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک وحی خدا نہیں ہوتی۔ گویا کہ رب کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا تھا محبوب اس دور دراز سے آنے والے اپنے عاشق کو یہ خوشخبری دیجئے کہ یہ بھلائی والا زید ہے، اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اس کا جذبہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول کر لیا گیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تیرے دو سوال کون سے ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے تجھے بے چین کیا ہوا ہے، وہ انوکھے سوال کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے سوال عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالی جس شخص کو پسند کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے، اور جس شخص کو رب تعالی ناپسند کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ ان دو سوالوں کے جواب میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیسی نرالی سوچ ہے کہ ذہن یہ ہے مجھے پتا چل جائے میرا رب کس چیز کو پسند کرتا ہے میں بھی ویسا بن جاؤں، مجھے پتا چل جائے میرا مالک کس سے ناراض ہوتا ہے میں بھی اس سے بچ جاؤں۔ ایسی پیاری سوچ ہے۔ اتنا 9 دن کا سفر طے کر کے یہ بات پوچھنے کے لیے وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جیسے انوکھے سوال تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویسے ہی انوکھے جواب بھی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی ذرا یہ تو بتلاؤ کہ آج جب تم نے صبح کی تھی وہ صبح کس حال میں کی تھی، اس وقت تمہاری کیفیت کیسی تھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں صبح بیدار ہوا نیند سے تو میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ دل کے اندر نیکی کرنے کا محبت اور پیار تھا، اور نیکوں کے ساتھ دل کے اندر میرے محبت موجود تھی۔ پھر دوسری کیفیت یہ تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ میں نیک کام کروں، نیک بن جاؤں۔ اور تیسری جو میں نے اپنے دل کے اندر کیفیت محسوس کی وہ یہ کہ جو نیکی میں دن کے وقت پھر کر سکا اس پر مجھے رب سے امید ہو گئی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور جو نیکی میں نہ کر سکا جس سے محروم رہا اس پر میرے دل میں پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش یہ بھی کر لیتا، یہ کیوں میں نے چھوڑ دیا نیک کام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس صحابی کا یہ جواب سنا ارشاد فرمایا کہ یہی اس شخص کی نشانی ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے، یہی اس شخص کی نشانی ہے جو سعادت مند ہے۔ اگر اللہ تجھ سے محبت نہ فرماتا، تجھے پسند نہ فرما رہا ہوتا تو تیرے دل کی کیفیت اس کے الٹ ہوتی۔ کیا کہ اس صحابی نے 3 باتیں گویا کہ عرض کی، 3 نشانیاں بتلائیں، 3 کوالٹیز کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ نیکی اور نیکوں سے دل میں محبت کا ہونا، یہ سعادت مند کی نشانی ہے، کامیاب شخص کی نشانی ہے۔ وہ نیکوں سے بھی محبت کرتا ہے، نیکیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں پر بھونکتے ہیں ان کے ساتھ بغض لگا کر بیٹھے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے یہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکوں کی محبت بھی میرے دل میں تھی، نیکیوں کی محبت بھی تھی۔ حضور نے اس پر مہر لگا دی کہ اگر دل میں یہ کیفیت ہے تو رب تجھے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا اور نیکیوں سے محبت رکھنا یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی پہچان ہے۔ وہ اصحاب کہف کا کتا
جو نیکوں سے محبت رکھتا تھا کتا، لیکن بات سمجھ گیا تھا کہ نیکوں سے محبت کرنے میں ہی نجات ہے۔ اللہ نے اس کی محبت کو بھی رائگاں نہیں جانے دیا۔ جب قیامت قائم ہوگی نا، جو انسان ہے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، نیکوکاروں کو جنت میں، بدکاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن جانور ان کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا۔ جانور جو ہے یہ جنت اور دوزخ میں نہیں جائیں گے، ان کا حساب وہیں پر چکتا کر دیا جائے گا۔ لیکن اصحاب کہف کا وہ کتا جو ان نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا، ان کی غار پر جو پہرا دیتا رہا، نیکوں کی صحبت میں رہا، یہ کتا بھی جنت میں بھیجا جائے گا۔ کتے کی شکل میں نہیں، کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، بلکہ بنی اسرائیل کا ایک عالم گزرا، بلعام بن باورہ۔ یہ عالم تھا، لیکن اس سے ایسی خطا سرزد ہوئی کہ رب تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کو بدبختوں میں شامل کر دیا گیا۔ اس کی معرفت چھین دی گئی۔ اس کی شکل میں اس کتے کو، صحابہ کہف کے کتے کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ یعنی نیکوں سے محبت رکھنا، یہ میں بتلا رہا ہوں کہ اس کے صدقے میں بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ قیامت والے دن کئی لوگ وہ اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ نیکوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ جب حساب کتاب ہوگا نا، اس وقت جو نیک لوگ عبادت گزار ہوں گے، ان کو میزان پر لایا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہونے پہ جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ علماء کو لایا جائے گا تو ان کا اب نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن یہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جنت کا پروانہ مل جائے گا، لیکن یہ پھر وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ رب پوچھے گا کہ جنت میں اب جاتے نہیں ہو، اب کس شے کا انتظار ہے؟ ساری مخلوق تو اسی حکم کو انتظار کر رہی ہے، کب رب کی طرف سے کہا جائے جا جنت میں، تو دوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ تجھے حکم ہو گیا لیکن پھر جنت کی طرف نہیں جاتا۔ علماء کی شان یہ ہوگی، یہ کہیں گے مولا دنیا کے اندر جو ہم سے محبت کرنے والے تھے، اے اللہ ہم ان کی بھی سفارش کرنا چاہتے ہیں، اکیلے نہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ انہیں پھر اللہ کی عطا سے یہ اختیار دیا جائے گا، یہ ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوائیں گے اور رب ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ان کے صدقے میں کئیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ نیکوکاروں سے محبت رکھنا یہ اتنا کام آتا ہے، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ میں بھی قربان کہ کیسی پیاری ان کی سوچ ہوتی تھی کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے، اور آج میں اور آپ ہماری دوڑ دنیا تک محدود رہ گئی۔ ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ والا جو ہے اس نے 2 منزلہ مکان بنا لیا ہے، میرا جب تک 3 منزلہ نہ ہو ناک نہیں رہتی ہے، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے۔ اس نے ٹائل پتھر بھی لگا لیا ہے، میں ابھی تک فرش والے گھر میں ہی بیٹھا ہوں، یہ تو میری عزت نہیں ہے، اس سے آگے مجھے نکلنا ہے۔ ہماری دوڑ اور سوچ دنیا تک محدود رہ گئی۔ وہ صحابہ جن صحابہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجومی، کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہے، فرمایا جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کرتے تھے یہ صحابہ؟ مشہور حدیث ہے، چند غریب صحابہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امیروں کے بھی آقا ہے، حضور غریبوں کے بھی آقا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک تمنا ہے، ایک سوال، ایک عرض لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا تمنا ہے، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟
عرض کرنے لگے ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ آقا جو مالدار آپ کے امتی ہیں، مالدار صحابہ ہیں، یہ تو ہم پر سبقت لے گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں، کیسے آگے بڑھ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حضور ہم آپ کا دیدار کر کے اجر پاتے ہیں، وہ بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں، آقا ہم قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ مالدار صحابہ بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہی ساری نیکیاں آپ کے مالدار صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور ایک نیکی وہ ہم سے زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیاوی طور پہ مالدار بنایا ہے، ان کے پاس مال و دولت اور سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ وسائل کم ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں، تو حضور آپ کے وہ مالدار صحابہ دیگر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے، ہمیں مال تھوڑا دیا ہے، ہم کوشش تو کرتے ہیں رزق حلال کمانے کی، لیکن جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ یا رسول اللہ قصور تو ہمارا کوئی نہیں ہے غریب ہونے میں، لیکن ہم آپ کے مالدار صحابہ سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، وہ غریبوں کی بھی فریاد سننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنے غلاموں پر ایسا ترس آیا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر تم تسبیح کرو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہہ لو، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ بتلا رہا ہوں کہ وہ ان کا ذہن یہ تھا، قرآن میں جو رب نے فرمایا ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو تاکہ سعادت مند بن جاؤ۔ صحابہ واقعی اس آیت کی عملی تفسیر تھے اور واقعی اس آیت پر پورا عمل کر کے دکھاتے تھے، چاہے کوئی جنگ کا معاملہ ہو یا امن کا معاملہ۔ امن کے معاملے میں ان کی سوچ کیا تھی میں نے ابھی بیان کی ہے۔ اسی طرح جنگ کے موقع پہ آپ نے سنا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ہمت اور بساط کے مطابق حضور کی بارگاہ میں مال لے کر حاصل ہوئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، نیکیوں میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، ان کے ساتھ نیکیوں میں یہ کمپٹیشن کیا کرتے، مقابلہ کیا کرتے۔ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، ڈھیر لگا دیا حضور کے قدموں میں سامان کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کیسا مقابلہ کیا، گھر میں ایک سوئی تک بھی چھوڑ کر نہیں آئے، سارے کا سارا مال ہی حضور کے قدموں میں لا کر قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ سعادت مند گروہ ہے، سعادت مند گروہ کی یہ نشانی ہے، وہ نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، نیکوں سے محبت کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کو ان کا جی چاہتا ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ اس نیکی کو ہم حاصل کر لیں۔ یہ سعادت مندوں کی نشانیاں ان صحابہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ حضور بقیہ دنوں میں بھی
اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہا کرتے، شب بیداریاں فرمایا کرتے، امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے، اللہ کے لیے ساری ساری رات عبادت میں گزارا کرتے۔ لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب رمضان آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ چستی کے ساتھ، سستی جو ہے یہ تو حضور کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتی ہے، یہ صرف چستی کے الفاظ میں نے بولے کہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ بقیہ دنوں میں بھی سرکار جو ہے عبادت فرمایا کرتے، لیکن ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی رات کو عبادت کے لیے جگایا کرتے، شب بیداری کے لیے اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنایا کرتے، اور زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں جس کو کہتے ہیں ڈال کر اللہ کی اتنی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے۔ یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو میرے اور آپ کے لیے درس ہے اور مشعل راہ ہے۔ رمضان آ چکا ہے، جو گھر کے بڑے ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے، جو گھر کے بڑے ہیں یہ توجہ کریں، اپنے اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو ان کا بھی ذہن بنائیں، انہیں اس مہینے کی اہمیت بتلائیں، ان کا بھی ذہن بنائیں کہ نماز کی اب پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، شب بیداری کا ذہن بنائیں، خود بھی کریں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کام میں لگائیں۔ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ ہم امتی بھی ایسا رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو سعادت مندوں میں شامل کر سکیں۔ سعادت مند گروہ کی نشانیاں میں بتلا رہا تھا، ان سعادت مندوں میں سے ایک عظیم سعادت مند شخصیت جن کا تذکرہ اگر آج نہ کیا جائے تو بیان ادھورا رہ جائے گا، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، چند الفاظ ان کی بارگاہ میں بھی نظر کرنے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ سعادت مند نہیں ہوگی تو اور کون سعادت مند ہوگا؟ ان کی کیفیت کیسی تھی؟ ان سے محبت رکھنا، سیدہ پاک کی عقیدت کا دل میں ہونا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام، اپنی بیٹی کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو ان سے محبت رکھے، اللہ نے ان کو بھی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، جو ان سے محبت رکھے اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے سعادت مند تھی، یہ کیسی ان کی کیفیت تھی۔ ایک بار رمضان کا مہینہ تھا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جا کر سیدہ پاک کی زیارت کی جائے، روزے کی حالت میں یہ عبادت بھی کر لی جائے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت میں جو گھڑیاں گزرے گی یقیناً بروز قیامت نامہ اعمال میں میزان کے نیکیوں والے پلڑے میں وہ وقت بھی تولا جائے گا۔ میں سیدہ پاک کی زیارت کے لیے ان کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کی اوٹ میں سے، دروازے کی دراڑ میں سے جھانک کر اندر دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ چکی چل رہی ہے، اس وقت کیونکہ
وہ ہاتھ سے پیسنے والی چکی استعمال ہوتی تھی. یہ جو آج کل کے بچے ہیں ان کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا چکی کس چیز کا نام ہے. تو آٹا پیسنے کی وہ بیٹا سمجھ لے مشین ہے ہاتھ سے چلنے والی. تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے جب دروازے کی دراڑ میں سے دیکھا اندر کہ صحن کے اندر چکی پڑی ہے، وہ چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. قریب ہی حسنین کریمین کا پنگوڑا ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. پنگوڑا ہل رہا ہے لیکن اس کو ہلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. جب میں نے اور آگے ہو کے دیکھا تو سیدہ پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریب ہی کمال عاجزی کے ساتھ کونین کے والی کی شہزادی اور نیچے مٹی کے فرش پر ہی لیٹ کر آرام فرما رہی ہے. خاتون جنت آرام فرما رہی ہیں، چکی پیسی جا رہی ہے، پنگوڑا ہلایا جا رہا ہے اور خاتون جنت آرام فرما رہی ہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ یہ فرماتی ہے میں حیران تو ہوئی لیکن اس گھرانے کی شان سے واقف تھی. اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں دوڑ کر حاضر ہوئی. جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے منظر دیکھا ہے، چکی چل رہی ہے کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، پنگوڑا ہل رہا ہے کوئی ہلانے والا نہیں ہے. قریب ہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں، سوئی ہوئی ہیں بظاہر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابیہ اس کی وجہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو گئی. اس سے پہلے کہ اگلا جملہ بولوں تھوڑی دیر غور کیجئے گا. صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں، ان کو رب نے غیب کا علم بھی دیا ہے، جو بھی پوچھنے جائیں گے یہ جانتے ہیں کیونکہ ان کو رب نے غیب کا علم دیا ہے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ صحابیہ، صحابہ اور صحابیات ان کا یہ عقیدہ ہے. آج جو صحابہ کے اور صحابیات کے اس عقیدے کو ماننے والے ہیں انہیں مبارک ہو. آپ صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں، آپ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں. جو علم غیب کے انکاری ہیں وہ خود ہی سوچیں وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ ایک وہ تھا جس نے اس علم کا انکار کیا تھا اور روندہ درگاہ ہو گیا تھا. بہرحال اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وجہ پوچھی، میرے اور آپ کے آقا غیبوں پر خبردار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غیب سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ام ایمن دراصل وجہ یہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس کی اسے بڑی شدت محسوس ہو رہی تھی. رب تعالیٰ نے اس پر نیند کا غلبہ کر دیا تاکہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اور جب یہ آرام کرنے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اللہ نے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا جو آ کر چکی بھی چلا رہے ہیں پنگوڑا بھی ہلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے. اور پتہ یہ چلا کہ چاہے روزے گرمی میں آئیں یا سردی میں آئیں ان روزوں کو رکھنا ہی اہل بیت سے بھی محبت کی نشانی ہے. خاتون جنت سے محبت رکھنے والوں کے روزے قضا نہیں ہوا کرتے. خاتون جنت کی عقیدت دل میں رکھنے والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی. خاتون جنت سے محبت رکھنے والوں کے سجدے قضا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کیفیت یہ بن جایا کرتی ہے کہ خاتون جنت کے صدقے میں اگر یہ کبھی کوئی تھوڑا بہت سست ہو بھی جائیں رب تعالیٰ اپنی عطا سے
ان کی وہ کمی پوری فرمانے کے لیے کوئی راہ نکال دیا کرتا ہے۔ آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو دنیا کے اندر دو گروہ، ایک بدبخت اور ایک سعادت مند، سعادت مندوں کی جو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ رمضان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان کو غفلت میں گزارنے والے نہیں ہوتے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے، نہ جانے اگلا رمضان زندگی میں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے جو ابھی تک غفلت کی نیند میں ہے اٹھ جائیے اور اس غفلت کو اڑا کے جتنے ایام اس کے باقی ہیں قدر کر لیجئے۔ جنہوں نے ابھی تک رمضان المبارک میں قرآن شروع نہیں کیا ہے، یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیجئے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے، صبح و شام قرآن کھولا کریں، تلاوت کیا کریں، کم از کم ایک سپارہ تو ضرور تلاوت فرمایا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک رات کی کچھ نہ کچھ عبادت شروع نہیں کی ہے، یہ بھی ہمت فرمائیے، رات کی عبادت کیجئے۔ رمضان میں سرکار کی وہ جو پیاری ادا میں نے بیان کی ہے، اس کو اگر اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو مطلب یہ بنے گا کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا جائے۔ تھک گئے تو عبادت بند کر دیں، نہیں، یہ رمضان کا مطلب نہیں۔ بقیہ دنوں میں ایسے ہو سکتا ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کیا سکھا رہی ہے، خاتون جنت کیا سکھلا رہی ہے، وہ یہ کہ رمضان میں عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا جائے۔ 20 تراویح پوری قرآن سنتے ہوئے پڑھ کر اگر تھکاوٹ ہوتی ہے، یہی تو رمضان کا مقصد تھا۔ اگر اس تھکاوٹ سے ڈر کر یہ تراویحاں چھوڑ کر بیٹھ گئے تو یہ رمضان کا مقصد ہی حل نہ ہوا۔ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کھول کے اور نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، قرآن بند کر کے رکھ دیا، رمضان کا مقصد کہاں گیا؟ یہی تو رمضان کا مقصد تھا۔ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر تھکا کر اللہ کا کلام تلاوت کی جائے، یہ رمضان چاہتا ہے، یہ سکھا رہا ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی اس درس کو اپنے دل میں سمائیں اور اس کے مطابق رمضان گزارنا شروع کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔